بسم اللہ الرحمن الرحیم 10th کلاس کی ترجمۃ القرآن کی کتاب سے آج ہم سورۃ المؤمنون کی ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں۔ جلدی سے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ سورۃ المؤمنون کی ایکسرسائز کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اس میں درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا ہے سورۃ المؤمنون کا مرکزی موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت۔ سورۃ المؤمنون کے آغاز میں بیان کی گئی ہیں مومنین کی صفات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمایا سیلاب کا۔ انسان کے تخلیقی مراحل کے ذکر کرنے کا مقصد مضبوط کرنا ہے عقیدہ توحید۔ سورۃ المؤمنون کے آخری حصہ میں تذکرہ ہے مومنین کی صفات کا، قیامت کے احوال کا۔ نیکسٹ ہے مختصر جواب دیں۔ سب سے پہلا سوال ہے سورۃ المؤمنون میں مومنین کی بیان کردہ 2 صفات تحریر کریں۔ پیچھے ہم نے بچوں یہ دیکھا تھا کہ مومنین کی صفات، اس میں سے آپ کوئی سی 2 یاد کر لیں۔ سب سے پہلے تھا کہ نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، بے مقصد باتوں سے گریز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ اس میں سے کوئی سی 2 لرن کر لیں۔ سیکنڈ کوسچن ہے سورۃ المؤمنون میں بیان کردہ انسانی تخلیق کے مختلف مراحل تحریر کریں۔ تو اس میں یہ آپ کا کوسچن ہے، یہاں آنسر ہے اس کا سورۃ المؤمنون میں مومنین کی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد انسان کی پیدائش اور ماں کے پیٹ میں تخلیق کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بطور دلیل بیان کر کے موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر فرمایا، جسے کافر ناممکن خیال کرتے تھے۔ سیکنڈ کوسچن یہاں تک آنسر اس کا۔ تھرڈ کوسچن ہے سورۃ المؤمنون میں مومنین کو کس کا وارث قرار دیا گیا؟ یہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ جنت کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ پھر ہے کوسچن نمبر 4 سورۃ المؤمنون میں کفار مکہ کے انکار کی وجہ بیان کیجیے۔ کفار مکہ کے انکار کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ مشرکین سے پوچھیے زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ آسمانوں اور زمین کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان منکرین کا جواب بھی دیا، اور یہ ضرور کہیں گے کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس حقیقت کو جاننے کے باوجود یہ کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ آخری سوال ہے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات سے متعلق حدیث مبارکہ۔ تو یہ سب سے پہلے حدیث مبارکہ آپ کو پڑھائی گئی تھی۔ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں بہت ہی فضیلت کی حامل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر 10 ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے شروع کر کے 10 آیات تلاوت فرمائی۔ الحمدللہ یہ ہیں اس کے شارٹ کوسچنس۔ اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ خاشعون، یہ دیکھیں جی ادھر جو ہمارے ذخیرہ الفاظ ہیں اس کے اندر یہ سارے ان لفظوں کا ترجمہ موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ کو پڑھایا جائے گا۔ خاشعون اس کا مطلب ہے عاجزی کرنے والے ہیں۔ اللغوی بیکار باتیں، معرضون دور رہنے والے، حافظون حفاظت کرنے والے، ایمانہم ان کی کنیزیں۔ نیکسٹ آیات کا ترجمہ ہے جو کہ آپ کو پہلے بھی پڑھایا جا چکا ہے، مزید اس کی الگ سے آپ کو ریکارڈنگ کر کے سینڈ کی جائے گی۔ کوسچن ہے سورۃ المؤمنون کے بنیادی مضامین۔ فرسٹ کوسچن ہمارا یہی تھا جس کو ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بھی دیکھا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے سرگرمیاں برائے طلبہ اور برائے اساتذہ کرام۔ تو اس میں جو ریڈ ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ ہے اہم نکات اور حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، اور جو بلو میں کیا گیا ہے وہ ہے مومن کی بیان کردہ صفات جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اور اہم مضامین بنیادی مضامین ایک ہی چیز ہے، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ المؤمنین کے اہم نکات۔ سورۃ المؤمنون میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، انسان کی پیدائش اور تخلیق کے مختلف مراحل کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کو دلائل سے سمجھایا گیا ہے، مشرکین کی موت اور قیامت کے احوال کا ذکر ہے، زندگی کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ذکر ہوا ہے، خاص طور پر سورۃ ہود، سورۃ نوح، سورۃ شعراء اور سورۃ الاعراف۔ سب سے پہلے ہے نبوت کا آغاز۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ نے آپ کو اس وقت نبی بنا کر بھیجا جب لوگ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے اور بت پرستی عام ہو چکی تھی۔ پھر ہے دعوت حق۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقریباً 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا۔ جیسا کہ سورۃ العنکبوت میں ذکر ہے، آپ نے دن رات چھپ کر اور علانیہ ہر طریقے سے لوگوں کو سمجھایا کہ صرف اللہ کو پکارو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، اللہ سے معافی مانگو اور وہ تم پر رحمت نازل کرے گا۔ قوم کی ہٹ دھرمی قوم نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو جھٹلایا اور کہا یہ تو ہماری طرح ایک انسان ہے۔ وہ اپنی ضد اور گمراہی پر قائم رہے اور بڑوں نے اپنے پیروکاروں کو بھی حق سے روکے رکھا۔ دعا اور عذاب جب قوم باز نہ آئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کشتی کی تیاری حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک عظیم کشتی تیار کی۔ کفار اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ طوفان نوح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا تھا۔ اللہ اپنے انبیاء کرام کو اور نیک بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ تو دعا کیسے قبول ہوئی دیکھیے۔ جب اللہ کا حکم آیا تو زمین سے پانی ابل پڑا اور آسمان سے بارش برسنے لگی۔ حضرت نوح نے اہل ایمان اور ہر قسم کے جوڑے جوڑے جانور کشتی میں سوار کیے۔ بیٹے کی نافرمانی حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے نے سوار ہونے سے انکار کیا اور کہا وہ کسی پہاڑ پر چڑھ جائے گا، مگر وہ بھی طوفان میں ڈوب گیا۔ نجات اور تباہی اللہ نے حضرت نوح اور مومنوں کو بچا لیا، باقی سب طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے پیغام کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ انبیاء کی بات ماننے میں نجات ہے۔ ضد، ہٹ دھرمی اور شرک کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔ صبر، دعوت اور توکل نبی کی صفات ہیں۔ اس چینل کو ان بچوں کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں جو کہ اکیڈمیز جوائن نہیں کر سکتے۔ بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس پڑھنے کے لیے، ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ آپ ان سب کے لیے فائدہ مند بنیں۔ آپ کا ایک کلک ان بچوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔